بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے اجتماعیت کو کس انداز کے اندر ہمیں سوچنا ہے، اور یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انفرادی زندگی بھی سکھائی ہے اور اجتماعی زندگی بھی سکھائی ہے، اور کچھ مثالیں عرض کر رہا تھا اجتماعی زندگی کی، اور میں نے یہ عرض کیا کہ نکاح والی زندگی یہ بھی اجتماعی زندگی ہے۔ اسی طرح جب انسان باہر جا کر خرید و فروخت کرتا ہے یہ بھی اجتماعی زندگی ہے۔ دوسروں کے ساتھ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا یہ بھی اجتماعی زندگی ہے۔ اسی طرح جب انسان کام پر جاتا ہے تو یہ بھی اجتماعی زندگی ہے۔ تو یہ تمام کے تمام انسان کی زندگی کے حصہ ہم بعض اوقات اس طرف توجہ نہیں دیتے کہ اس کو کس انداز کے اندر سیکھیں، اور خاصتاً میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ مدارس کے جو اساتذہ ابھی سن رہے ہیں، کیونکہ 7 بجے تک اکثر مدارس ہوتے ہیں اور اساتذہ بھی بہت سارے میرے اس پروگرام کو سنتے ہیں اور بہت سارے علماء بھی، تو ان سے میں یہ درخواست ضرور کروں گا کہ اپنے مدرسوں کے اندر اپنی مساجد کے اندر پروگرام اس انداز کے اندر رکھیں، یا کریکلم جو پڑھاتے ہیں آپ مدرسوں کے اندر اس کے اندر یہ ضرور حصہ رکھیں کہ ان بچوں کو ہم اجتماعی جو زندگی ہے اس کے بارے میں بھی سکھائیں، کہ ہمارے 3 قسم کے 3 لیز ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو ہم سے بڑے ہیں عمر کے لحاظ سے اور علم کے لحاظ سے، اور دوسرے جو ہمارے ہم عمر ہیں یا ہم علم ہیں، اور تیسرے جو ہم سے کم ہیں ہم عمر کے لحاظ سے یا علم کے لحاظ سے۔ تو ان تینوں طبقوں کے ساتھ کس انداز کے اندر پیش آنا ہے، تو یہ صرف علماء کا یا دیندار طبقے کا یا مدرسے کا یا اسکول کا یا مسجد کا یہ فرض نہیں بنتا، صرف انہی کا فرض نہیں ہے، بلکہ یہ والدین ہونے کے ناطے سے یا سرپرست ہونے کے ناطے سے گارڈین ہونے کے ناطے سے یہ ہمارا بھی ایک فرض بنتا ہے۔ اور پھر صرف بچوں کے ساتھ نہیں، ینگسٹروں کے ساتھ نہیں، ہمارا بھی اس طرح ماحول اب بن گیا ہے کہ اب جو ہی ہم کام پر جاتے ہیں تو کام پر جاتے ہی بھائی وہ کہتے ہیں کام سے کام، وہ پیار محبت کا انداز وہاں بھی نہیں ہے۔ بریک سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو جو تعلقات ہیں کہ اس کے آپ جو کمیونٹی ہے، آپ کی جو اجتماعی زندگی ہے اس کو کس طرح مضبوط کریں، ایک وہ مثال دی، اور بہت ساری بھی احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں بیان کی ہیں، لیکن یہ خاصتاً جو گھریلو معاملات ہوتے ہیں۔ اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے زمانے کے اندر اس طرح ہوا کرتا تھا کہ ہمارے جو بڑی بوڑھیاں ہوتی تھی وہ اپنے یہاں سالن غربت ضرور تھی، غریب تھے، اتنے مالدار نہیں، لیکن وہ اپنا سالن جو ہے، اپنے جو روٹی ہے، اپنے جو چاول ہیں، اپنے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تھوڑا سا ایکسٹرا بنا لیتے، اور ایکسٹرا بنا کر اس پڑوسن اس پڑوسی کو اس گھر کو اس گھر کو تھوڑا تھوڑا بھیج دیتے تھے۔ اور ان کی یہاں اس طرح ہوتا کہ وہ اپنی یہاں کوئی خرید کر لے آتے، کوئی فروٹ ہوتا، کوئی پھل ہوتے، کوئی پھول ہوتے، کوئی گھریلو سامان ہوتا، تو وہ کہتے بھائی ایکسٹرا تھوڑا سا لے آؤ، ہمارے فلاں گھرانے کو بھی دے دیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ وہ محتاج نہیں ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی پیار محبت کو بڑھانے کے لیے تو اس میں ایک قسم کا پیار محبت ہوا کرتا تھا۔ تو یہ تو ایک حدیث ہوئی، ایک مثال ہوئی گھریلو انداز کے اندر۔ اب باہر کے اندر کس طرح ہو سکتا ہے، میں اس کی یہ مثال عرض کر رہا تھا کہ آج کل ہم اس طرح کرتے ہیں، جو کام پر جاتے ہیں تو وہ اپنا سینڈوچ یا اپنا کھانا لے جاتے ہیں، اور اپنا کھانا لے جا کر اپنے طور پر اکیلے طور پر بیٹھ کر اس کو اپنے طور پر کھا لیا۔ وہ جو ہے وہ اپنا سینڈوچ، اپنا کھانا، اپنے چاول، اپنی چیز کوئی چیز ہو، اپنے فش اینڈ چپس ہو، اپنے طور پر کھا لیا۔ اسلام نے تو ہمیں یہ نہیں کہا کہ اس طرح غلط ہے، لیکن یہ ضرور انکریج کیا ہے، اس بات کی ترغیب دی ہے کہ اس کو دوسروں کے ساتھ مل ملا کر کھا لے۔ اور سب سے پہلی حدیث جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے، فرمایا ایک کا کھانا وہ 2 کے لیے پورا ہو سکتا ہے، 2 کا کھانا وہ 4 کے لیے پورا ہو سکتا ہے۔ لمبی حدیث ہے، ترغیب دینے کے لیے کہ اگر آپ اپنے طور پر اتنا ہی پکایا ہے یا اپنے ساتھ کام پر اتنا ہی لے کر گئے ہیں
تو اس کو یہ نہ سمجھو کہ بس مجھے ہی کھانا ہے، اگر میں نے کسی اور کے ساتھ شیئر کیا، کسی اور کو میں نے یہ کھانا دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کم ہو جائے، میں بھوکا رہ جاؤں۔ فرمایا تم بھوکے نہیں رہو گے، اس کے اندر اللہ رب العزت برکت ڈالیں گے۔ اور ایک حدیث سنا کر آگے بات چلاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ تھے اور خندق کھود رہے تھے مدینہ کے ارد گرد۔ غزوہ خندق ایک خاص موقع ہے اسلامی تاریخ کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر، کہ دشمن جو ہے وہ آ رہا تھا اور اس نے سوچا کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان تمام کے تمام کو مدینہ کے اندر ختم کر دیں گے۔ تو بہت بڑی طاقت آئی، بہت لوگ، ہزاروں جو فوجی تھے وہ مسلح ہو کر آئے اور بالکل قریب تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کر کے ان سے مشورہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے، کس انداز میں ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ پورا اتنا بڑا لشکر ہزاروں کی تعداد کے اندر، گھوڑوں کے اوپر ان کے ہاں تلواریں ہیں، نیزیں ہیں، ان کے ہاں تیر ہیں، ہر قسم کا اسلحہ ان کے پاس ہے۔ وہ جب آئیں گے ادھر مدینہ تو ان کے دل کے اندر مسلمانوں کے خلاف بغض بھرا ہوا ہے، تو وہ تو آ کر مردوں کو بھی قتل کر دیں گے اور جو عورتیں ہیں، جو بچے ہیں، ان کی بھی بے احترامی کریں گے۔ تو ہم اپنی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں، اپنا دفاع کس طرح کر سکتے ہیں؟ مدینہ کے اندر تھوڑے سے لوگ ہیں۔ مختلف صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین اس موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دے رہے تھے، تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ سلمان الفارسی، فارس کے تھے، پرشیا کے تھے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے یہاں کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے تو ہم خندق یعنی بڑی ٹرنچ، بڑا سوراخ جیسا، بہت بڑا، اتنا بڑا سوراخ جو ہے ہم جلدی کھول لیتے ہیں ہمارے پورے مدینہ کے ارد گرد، پورے شہر کے ارد گرد۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر سے دشمن وہ آ نہیں سکتا، کیونکہ وہ اتنا بڑا کھود دیتے ہیں کہ گھوڑا اس کے اوپر پھلان کر ادھر نہیں آتا۔ ایک طرف جو ہے وہ جنگلات ہیں مدینہ کے اس طرف، تو ادھر سے تو وہ دشمن کی پوری فوج نہیں آ سکتی، کیونکہ جنگلات سے اندر نکلتے ہوئے بہت ان کو تکلیف ہوگی۔ اس طرف سے جب آئیں گے تو ہم جلدی اگر درمیان میں سے بڑا کھڈا کھود لیں اور پورا کھڈا ارد گرد اس طرح، اور اتنا چوڑا ہو کہ گھوڑا اس کے اوپر سے پھلانگ کر نہیں آئے، تو وہ اس طرف رہ جائیں گے، ہم اس طرح رہ جائیں گے۔ خیر، لمبا واقعہ ہے، تفصیل کسی اور موقع کے اوپر عرض کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئی، تو صحابہ اکرام میں سے تین کو حکم دیا کہ آپ تین جو ہیں اس تھوڑے سے حصے کو کھود لو، نیکسٹ آپ تین اس کو کھود لو، آپ تین اس کو کھود لو، آپ تین جو ہے اس کے ساتھ کھود لو، کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے اندر شامل تھے اور وہ کھود رہے تھے۔ لیکن فقر و فاقر کی حالت یہ تھی کہ کھانا ان کے پاس بہت کم تھا، اور کھجوریں تین چار وہ کھاتے اور اس کے اوپر پورا دن گزارتے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ چند کھجوریں کھاتے اور پورا دن گزارتے۔ تو اس موقع کے اوپر، اور یہ وہ موقع تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مشکل ہمیں پیش آ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کون سی مشکل؟ فرمایا کہ ہم کھوتے ایک بڑا پتھر آ گیا ہے، اور اس پتھر کو ہم اپنے کھدال، پک ایکس، اس کے ذریعے ہم توڑ نہیں سکتے، بہت بڑا پتھر ہے، اور اگر وہ پتھر رہ گیا اور وہاں ہم نے کھود کر وہاں کھڈا نہیں بنایا تو ہو سکتا ہے کہ دشمن اپنے گھوڑے کے اوپر آ کر اس پتھر کے اوپر، اور پتھر سے پھر ادھر آ جائے، اور ایک فوجی آئے، دوسرا فوجی، تیسرا، اور پوری فوج اس طرف آ سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو توڑ نہیں سکتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہیں توڑ سکتے، بڑی کوشش کی ہے۔ دوسرے صحابہ انہوں نے بھی کوشش کی، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دو کدال، وہ پیک ایکس جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا،
اور اس زور سے مارا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین فرماتے ہیں اس پتھر کے اوپر جب وہ لوہا لگا، پک ایکس جو ہوتا ہے بڑا اس کا ہاتھ ہینڈل اس طرح ہوتا ہے، زور سے مارا تو ہم نے دیکھا کہ وہاں سے آگ نکلی، چنگارے نکلے، کیونکہ جب لوہا پتھر کے اوپر بہت سخت لگتا ہے تو چنگارے نکلتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، فرمایا یہ جو قیصر ہے ہم اس مسلمان اس کو فتح کریں گے، اس کے جو کنگرے ہیں وہ گریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے دوبارہ مارا اور فرمایا کہ اب تو میں قیصر، اب میں کسریٰ کا کہتا ہوں، کیونکہ اس وقت دو بڑی طاقتیں تھیں، روم اور فارس۔ فارس کا جو لیڈر ہے اس کو کسریٰ کہتے تھے اور روم کا جو لیڈر ہے اس کو قیصر کہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو روم سپر پاور ہے یہ بھی گرے گا، اور یہ جو پرشیا ہے یہ بھی گرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر جب تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کدال مارا تو وہ جو پتھر ہے اس کے پھیتے ہو گئے، بالکل ٹوٹ کر اس کے پتھر کے چھوٹے چھوٹے حصے ہو گئے، شیٹر ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار محبت سے فرمایا کہ دیکھو لو اپنے اس کدال کو۔ تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حیران، کیونکہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی طاقت دی ہوئی تھی۔ تو صحابہ کرام مذاق کرنے لگے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو اس لیے نہیں توڑ سکتے تھے کیونکہ ہم بھوک کی وجہ سے کمزور ہو گئے، اگر ہم بھوکے نہ ہوتے تو ہم اس کو توڑ دیتے، ہمارے اندر طاقت ہوتی۔ دیکھو ہم نے یہ پتھر لیا ہے اور اس کو اپنے پیٹ کے اوپر باندھا ہوا ہے، پتھر رکھتے تھے اور پیٹ پر باندھتے تھے تاکہ پتھر کے زور کی وجہ سے پیٹ کو زور آئے اور بھوک محسوس نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو کرتا مبارک ہے وہ اوپر کیا اور فرمانے لگے تم نے ایک ایک پتھر باندھا ہے، میں نے بھوک کی وجہ سے دو پتھر باندھے ہیں۔ تو خیر اس موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر موجود تھے تو اتنی دیر میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزدیک آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ آپ کے اوپر بھوک کے بڑے ہی اثرات ہیں، تو ہم ایسے کرتے ہیں گھر کے اندر، میں نے بیوی سے بات کی ہے تو ہمارے یہاں ایک چھوٹی سی بکری ہے، ہم اس کو ذبح کر کے کھانا بنا لیتے ہیں آپ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بات ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا ٹھیک ہے تم جاؤ کھانا پینا تیار کرو اور پھر ہم آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کے ساتھ 3-4 اور بھی آدمی آ جائیں تو کوئی بات نہیں، لیکن زیادہ نہیں، آپ کے لیے ہم نے کھانا بنایا ہوا ہے، اتنا ہی چھوٹی سی بکری ہے، لاغر سی ہے، اور اگر آپ 2-3 آدمی اور لے آئیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اب جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ گئے، بکری کو ذبح کیا، اس کا جو تھوڑا بہت گوشت تھا وہ نکال کر واپس آئے، یا رسول اللہ اب کھانا تیار ہے، آ جاؤ اور چپکے سے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر والی کو کہو کہ ہانڈی سے اب اس کا جو ٹاپ ہے، اس کا جو ڈھکن ہے وہ اتارنے کا نہیں، اس کو پکانے دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اعلان کر دیا یا اہل خندق، اے خندق والو، ان اہل جابر، فرمایا جابر کے گھر والے، صنع لکم طعاما، انہوں نے آپ کے لیے کھانا بنایا ہوا ہے اور تم سب کو انہوں نے دعوت دی ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو ہی میں نے یہ بات سنی تو مجھے تو پریشانی ہو گئی کہ کھانا تو ہم نے 3-4 آدمیوں کے لیے بنایا ہے، یہ تو 100 کی تعداد کے اندر ہے۔ میں جلدی گھر والی کو جا کر کہنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح اعلان کر دیا ہے۔ ان کو بھی پکا یقین تھا، انہوں فرمانے لگی کہ اگر نبی نے اس طرح اعلان کیا ہے اور آپ نے ان کو پہلے سے بتلا دیا تھا کہ چند آدمیوں کے لیے کھانا ہے، اس کے باوجود اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے تو آپ ان پر چھوڑ دو، اللہ رب العزت ہماری اور ان کی ضرور مدد فرمائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمائے بھائی 10 کر کے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہانڈی کے اوپر بیٹھ گئے اور ان کو کھانا دینا شروع کر دیا۔ 10 آدمی آئے، وہ کھانا لے کر چلے گئے، وہ کھا کر نکلے، اگلے 10 کو بلایا، کیوں جگہ ہی تھوڑی تھی، 10 آدمی اس کے اندر سے ہو سکتے تھے۔ وہ 10 آئے،
انہوں نے کھا کر نکل گئے، دوسرے 10 آئے، کرتے 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 جتنے بھی وہاں خندق کے اندر جتنے بھی صحابہ تھے 100 کی تعداد کے اندر، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب نے کھانا کھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کوئی بچ گیا ہے، کوئی اور آدمی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ اور کوئی بھی نہیں، میں اور آپ ہیں۔ فرمایا تم بھی اس میں سے نکالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے نکال کر ان کو دیا۔ فرمایا اور کوئی نہیں؟ نہیں، آپ ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھکن اتارا اور اس میں کھانا نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نوش فرمایا۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ کھانا اتنے لیے بنا ہے لیکن ان تمام نے کھا لیا ہے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ جب کھانا اپنے اکیلے نہ کھاؤ بھائی، وہاں دوسرے بھی ہیں ان کے ساتھ بھی۔ تو بات ادھر سے چل رہی تھی، آپ کام پر جا رہے ہیں، کہیں ہسپتال کے اندر جا رہے ہیں، کہیں اور پر ہیں، تو اپنا کھانا اپنے طور پر نہیں بلکہ دسترخوان پر آؤ بھائی تم بھی بہن تم بھی آ جاؤ، آپ بھی ادھر آ جاؤ، کھا جو آپ کی مقدر میں ہوگا۔ تو اس میں اجتماعیت جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ وقت تھوڑا ہے بلکہ ختم ہی ہو گیا ہے، تو اس لیے بات ادھر ہی ختم کریں گے۔ اگلے سیشن کے اندر یہاں سے بات اور آگے بڑھائیں گے کہ وہ کون سے اور کام ہیں جس سے ہم کر کے اپنی اجتماعیت کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ لیکن فی الحال پروگرام کے آخر میں دعا کر لیتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، یا اللہ تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی پریشان حال ہیں سب کے پریشانیوں کو دور فرما۔ یا رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام خیر کی دعاؤں کے اندر تو ہم سب کو حصہ نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، اور جب ہماری موت کا وقت آوے تو یا اللہ تو ہمیں بھی خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ اور یا اللہ سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔